حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیا کرو اور مسافروں کو بھی ان کے حقوق دیا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے بچنے کی تعلیم دی اور بتایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں شریعت اسلامیہ کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خلاف ورزی اسراف اور فضول خرچی، اسراف اور فضول خرچی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کسے کہتے ہیں اسراف اور فضول خرچی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی تعریف اس کی لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں، جائز ضروریات میں ضرورت سے زیادہ خرچنا یہ فضول خرچی ہے۔ جو جائز راستے ہیں، جو جائز کام ہیں، جائز ضروریات میں حد سے زیادہ خرچنا یہ فضول خرچی ہے، اور ناجائز راستے میں ایک پیسہ خرچنا بھی فضول خرچی ہے۔ حرام کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، ناجائز راستوں میں ایک روپیہ بھی اگر خرچتے ہیں، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کریم ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ بیلنس میں رہو، نہ زیادہ خرچنا ہے نہ بخیل بننا ہے، دونوں کے درمیان بیلنس، جس کو اعتدال کہتے ہیں۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں آپ غور کریں گے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، بیکار نہ کرو۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن وہ ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں اسراف نہیں کرتے، نہ ہی بخیل بن جاتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان ایک توازن ہوتا ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تو اپنے ہاتھوں کو گردن پہ باندھے ہوئے نہ رکھ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ایک دم کھلا چھوڑ دے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تو ہاتھوں کو باندھ کے رکھے گا، یعنی بخیل بن جائے گا، تو بدنام ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اور اگر تو پورا خرچ دے گا، اسراف کرے گا، تو حسرت کرے گا، افسوس کرے گا۔ تو محترم حضرات، قرآن کی اس طرح مختلف آیتوں میں آپ غور کرتے جائیے۔ حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ تین چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلی چیز، بیکار باتوں سے، لایانی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ بیکار بات مت کرو، ضرورت کی بات کرو۔ وہ دوسری بات فرمایا، کثرت السؤال، زیادہ سوال کرنے کا مزاج کو بھی پیارے نبی نے ناپسند فرمایا۔ ضرورت کا سوال کرو، بیکار سوالات مت کرو۔
اور تیسرا آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع مت کرو۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، مال یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو جائز راستوں میں ضرورت کے مطابق خرچ کرو، مال میں اسراف مت کرو، مال کو بیکار مت کرو۔ محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اسراف اور فضول خرچی کے کیا کیا مظاہر ہیں۔ کچھ مظاہر بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، سب سے زیادہ ہم لوگ اسراف و فضول خرچی کرتے ہیں کھانے پینے میں۔ کھانے پینے میں بہت زیادہ ہم بیکار کرتے ہیں۔ ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، ہمیشہ گلے تک کھانا، ہمیشہ کھاتے ہوئے رہنا، یہ مومنوں کی پہچان نہیں۔ اس مزاج کو اسلام نے سختی سے ناپسند کیا ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت کیا بتائی گئی؟ امت محمدیہ کی خصوصیت، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ انا قوم لا ناکل حتی نجو واذا اکلنا لم نشبع۔ ہم ایسی قوم ہیں، ہم مسلمان ایسی قوم ہیں، ہم صحابہ ایسی قوم ہیں، سخت بھوک لگنے تک دسترخوان پہ ہم نہیں بیٹھتے، اور جب دسترخوان پہ کھانا شروع کرتے ہیں، بھوک ختم ہونے سے پہلے ہم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی کھانے پینے کے معاملے میں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، کافروں کے کھانے کو جانوروں کے کھانے سے تشبیہ دی۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ جانور کو پتہ نہیں چلتا کہ کب پیٹ بھرتا ہے، وہ کھاتے جاتا ہے کھاتے جاتا ہے۔ تو کافروں کے کھانے کو جانوروں کے کھانے سے تشبیہ اور کمپیئر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، ہمیشہ گلے تک کھانا، حلق تک کھانا، یہ مومنوں کی پہچان نہیں۔ اس عادت سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ابن آدم کے لیے، ابن آدم کو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، اپنی پیٹھ کو سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، 2-4 نوالے کافی ہیں۔ ہاں اگر کھانا ہی چاہتے ہیں تو اسلام نے کہا فَثُلُثٌ لِطُعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، کہا اگر کھانا ہی ہے زیادہ تو پیٹ کے 3 حصے بنا لو، پیٹ کے 3 حصے بنا لو۔ 1/3 حصے میں کھانا، 2/3 حصہ پانی، اور 3 حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دو۔ یہ امت محمدیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت کی، اور صحت کا راز اسی کے اندر ہے۔ انسانوں کی صحت کا راز، یہ چٹکا بہت بہترین چٹکا پیارے نبی نے امت کو دیا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ حشاش بشاش تازہ دم رہنا چاہتے ہو تو پیٹ کے 3 حصے بنا لو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اتنا کھاتے ہیں، پہلا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، دوسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، تیسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، پھر اس کے بعد پانی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد سانس لینے میں ان کو مشکل ہو جاتی ہے، پسینے پسینے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ تعلیمات صرف 11 مہینوں کے لیے نہیں، رمضان میں سحری کرتے وقت بھی ان تعلیمات کا خیال رکھنا ہے۔ سحری کرتے وقت بھی پیٹ کے 3 حصے بنانا ہے۔ ہاں گھر کی خواتین، گھر کے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار دکھاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ذرا پانی پیو، اور ذرا کھانا لو، اتنا کھلاتے ہیں کہ پیٹ سامنے آ جائے، حلق تک کھاتے ہیں سحری میں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں شام تک بھوکا رہنا ہے نا، شام تک بھوکا رہنا ہے اس لیے پیٹ بھر کھانا ہے۔ یاد رکھیے سحری بہت بابرکت
کھانا ہے، سحری کا کھانا بہت برکت والا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی سحورکم برکہ، لوگو سحری کرو، سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت کو ڈال دی ہے۔ تو بابرکت کھانا ہے، 2-4 لقمے بھی آپ سحری میں کھائیں گے نا، شام تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کو اللہ اس کھانے میں برکت دے گا۔ تو آپ پیٹ بھر کے مت کھائیے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ تو لہٰذا افطار کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان افطار میں اتنے آئٹم لے کے بیٹھے ہیں، ادھر امام صاحب نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، صاحب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیدا اسی لیے ہوئے۔ تو مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ کھانے پینے میں ایک بیلنس اپنانا چاہیے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، روزہ کھولتے ہی پیٹ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، روزہ ادھر کھولے ادھر کھانے کا دروازہ کھول دیے۔ تو لہٰذا ہم سب کو ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، کھانے پینے کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اسراف اور فضول خرچی کا ایک مظہر جو ہے، شادی کے موقع پر اللہ سلامت رکھے، اتنا روپیہ برباد کرتے ہیں لوگ، اتنا پیسہ بیکار کرتے ہیں۔ شادی محلوں میں کتنا روپیہ لگا دیتے ہیں، شادی محل شادی خانہ لے کتنا جی، 4 لاکھ روپئے بس شادی خانے کا خرچہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو کھلانے پلانے میں اسراف کرتے ہیں، اب تو شادی سے پہلے ہی خرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے شادی میں خرچے ہوتے تھے، شادی سے پہلے ہی خرچے شروع ہوتے ہیں۔ کیا ہے، ہلدی کا رسم، مہندی کا رسم، جلوے کا رسم، شکرانے کا رسم، منگنی کا رسم، کیا کیا رسوم و رواج لوگوں نے بنا لیے۔ کتنا روپیہ لائٹنگ کے اوپر خرچتے ہیں، کتنا روپیہ پھول کے اوپر خرچتے ہیں، کتنا روپیہ قالین پر خرچتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، بہت پیسہ لٹا دیتے ہیں شادی خانوں میں، شادی کے موقع پر۔ اور انویٹیشن کارڈ جو ڈالتے ہیں وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، 100 روپے کا، 50 روپے کا، 200 روپے کا ایک انویٹیشن کارڈ۔ یہ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، مالدار تو اور بھی زیادہ خرچتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آج تو بعض گھرانوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ روزانہ ہر صبح رات کا کھانا لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ کھانا جو بھی بچتا ہے نا گھروں میں، روزانہ بعض خواتین کی عادت ہے، رات اتنا کھانا پکانے کی ضرورت کیا ہے، کھانا اتنا پکاتے ہیں، رات میں کھانا بچتا ہے، صبح میں لے جا کے ڈسٹ بین کے حوالے کرتے ہیں، کچرا دان میں لے جا کے کھانے کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اسراف ہے۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں ہم سب کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض گھرانوں کو یہ معمول بن چکا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مظہر جو اسراف اور فضول خرچی کا ہے، وہ ہے لباس اور پوشاک۔ لباس اور پوشاک میں بھی ہم لوگوں کو اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر آپ دیکھیے، خاص کر شادی کے موقع پر دلہن کو اتنے کپڑے دلاتے ہیں، 50 جوڑے، 60 جوڑے، 70 جوڑے، اور چپل کتنے جوڑے چپل دلاتے ہیں۔ آج انسانوں کو، یہ نوجوانوں کی خاص کر لائف اسٹائل بن چکی ہے، ہر مہینہ نیا جوڑا خریدتے ہیں، ہر مہینہ 2 مہینے میں نیا چپل خریدتے ہیں۔ خاص کر خواتین، لڑکیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ان کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ان کو بتانا ہے میری حیثیت کیا ہے، میری شان کیا ہے، میں کتنے بڑے خاندان کی ہوں، میں کتنے بڑے خاندان کا ہوں۔ اتنے چپل ہیں، اتنے جوڑے ہیں، اتنے زیورات ہیں۔ لباس پوشاک کے معاملے میں صحابہ کو نمونہ بنائیے۔ صحابہ کے پاس ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں تھا، پیسہ ان کے پاس بھی تھا۔ کتنا پیسہ تھا ان کے پاس، ہاں، پورا پیسہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں لگا دیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت لیس لی الا ثوب واحد، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آنے کے بعد ایک سوال کی، اللہ کے نبی میرے پاس بس ایک لباس ہے، میرے پاس بس ایک کپڑا ہے، اسی کو میں پہن لیتی ہوں،
اور جب حیض کے دن آتے ہیں میرے، تو کیا میں اس کپڑے میں پاک ہونے کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ لیس لی الا صوع واحد، اللہ کے نبی تو میں کیا کروں ایسی حالت میں، کیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نجاست نہیں لگی ہے تو پاک ہونے کے بعد تم اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہو۔ یہاں عورت کے سوال پہ غور کیجیے، ایک ہی کپڑا میرے پاس ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے، ایک مرتبہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نے اعتراض کیا 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہیے، تم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا لیرانی احمق مثلک، تم جیسے احمق انسان کو بتانے کے لیے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کے پاس 2 کپڑے تھے؟ بتاؤ کس کے پاس 2 جوڑی ہے؟ بتاؤ۔ اللہ اکبر، نبی کے زمانے میں ایک ایک لباس میں پوری زندگی گزار لیتے تھے صحابہ، ایک ایک چادر میں پوری زندگی گزار لیتے تھے صحابہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، جنگ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو بیکاٹ کیا، 50 دن تک اللہ کے نبی ان سے بات نہیں کیے اور صحابہ بھی بات نہیں کیے، 50 دن تک اللہ کے نبی نے ان کو بیکاٹ کیا، اور 50 دن کعب بن مالک توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ مجھ سے جو بھول ہو گئی، مجھ سے جو غلطی ہو گئی، جنگ میں پیچھے رہ گیا۔ 50 دنوں کے بعد قرآن کریم میں ان کے توبہ والی آیتیں نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، اعلان کر دیا۔ یہ سن کر ایک صحابی دوڑے دوڑے خوشخبری دینے کے لیے آئے، حضرت کعب بن مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے خوش ہو جاؤ، خوشخبری قبول کرو، اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کر دیا۔ کتنی خوشخبری، قیامت تک ان کی تعریف ہے قرآن میں۔ اتنے خوش ہو گئے کعب بن مالک، اتنا خوش ہو گئے، ان کا جو قمیص تھا اتار کے ان کو تحفے میں دے دیے، اس خوشی میں جاؤ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ دینے کو تو دے دیے، لیکن کہتے ہیں اس وقت میرے پاس اس قمیص کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، اب میں کیا کروں، پہنوں تو کیا پہنوں؟ پھر کہتے ہیں چچا زاد بھائی کے پاس جا کر میں یہ قمیص مانگ کر لے لیا۔ تو لباس کے معاملے میں صحابہ کتنا محتاط رہتے تھے، تو آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس ہماری حالت یہ ہے کتنے جوڑے ہمارے پاس ہیں ہم کو خود معلوم نہیں۔ تو ایسے میں زیادہ لباس خرچنا، لباس پوشاک پر، زیورات پر ہو، کپڑوں پر ہو، چپلوں پر ہو، لباس پوشاک پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف اور فضول خرچی میں آتا ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی، اتنے مالدار صحابی، ایسے قیمتی کوٹ لباس پہنتے تھے اس زمانے میں، اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ گزرتے تو گھر کی خواتین اندر سے بول دیتی تھی کہ مصعب جا رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پورا سرمایہ، اپنی زندگی کی پوری دولت اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے، دین کے راستے میں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھا اور ایک کمبل جسے کہتے ہیں، کمبل کو کانٹے لگا دیے تھے پنس کی طرح، پن کی طرح، ایک کمبل تھا ان کے پاس۔ جب ان کا انتقال ہوا جنگ احد میں سن 3 ہجری میں حضرت مصعب شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کی قبر مدینے میں معروف ہے۔ تو جب قبر کھودی گئی، ان کو کفن پہنانے کی بات آئی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حضرت مصعب کے پاس سوائے وہ بدن کے کمبل کے کوئی اور ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کرے اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ کام کرو، اس کمبل کو ان کے سر کے اوپر ڈھانپ دو اور ان کے پیروں پہ اذخر نامی گھاس لا کے ڈال دو۔ ویسے ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ حضرات گرامی، یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، حضرت مصعب بن عمیر بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن انہوں نے
زیادہ کپڑوں کو جمع کرنا اپنے آپ کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اور صحابیات کے قصے بھی آپ پڑھیے۔ ایک زمانہ تھا پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے لوگ، جسم میں کپڑوں کو سوراخ پڑ گیا تو دوسرا کپڑا لگا کے پیوند لگاتے تھے۔ ہاں، آج تو کوئی فقیر بھی پیوند والا کپڑا نہیں پہنتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنے پیسے دیے تو اللہ کی اس امانت کو، ان پیسوں کو لوگ اسراف کرتے ہیں اور فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اسراف اور فضول خرچی کے بہت سارے مظاہر ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک مظہر ہے پانی۔ پانی کو بھی بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے الماء حیات فحافظ علی حیاتک، پانی زندگی ہے، پانی ہی زندگی ہے، لہذا پانی کی حفاظت کر کے زندگی کی حفاظت کر لو۔ پانی جس سے پوری دنیا کی جاندار جیتے ہیں، تو پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پانی کو اسراف نہیں کرنا، پانی کو بیکار نہیں کرنا۔ اسی لیے کیا کہا گیا، جب ہم وضو کرتے ہیں ایک مد پانی میں وضو کرنا۔ ایک مد کا مطلب آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ، ایک مد پانی میں وضو کرنا، اور غسل 4 مد پانی میں غسل کرنا، یعنی 2.5 لیٹر۔ 2.5 لیٹر پانی میں غسل کرنا سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہم کو عادت نہیں نا، اس لیے بیکار خرچنے کی اتنی عادت ہو گئی تو تعجب لگتا ہے۔ حمام میں جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کیا، گھنٹہ کیا، نل کھلا ہوا ہے، بکیٹ بھر رہی ہے اور نہا رہے ہیں۔ آج تو شاور آ گئے ہیں نا، کتنا پانی اوپر گرتا ہے، کتنا نیچے گرتا ہے، برباد ہوتا ہے، تو اس کا ہم کو خیال نہیں ہوتا۔ ہم سوچے سمجھے بغیر کتنے گنہگار بنتے ہیں۔ تو 2.5 مد پانی میں غسل کرنے کی تعلیم دی گئی، اور کرنے والے کرتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں۔ 1 مد پانی میں وضو کر کے اس میں بچا کے بھی لوگ رکھتے ہیں۔ تو شریعت کی یہ پیاری تعلیمات ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے ہم کو یہ بات بتائی گئی۔ اسی طریقے سے ایک مظہر جو ہم بیکار کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے زمانے میں کرنٹ، بجلی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، بجلی، کرنٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ کرنٹ کے بغیر دنیا چلتی نہیں آج۔ کرنٹ کے بغیر کوئی کمپنی نہیں چلتی، کوئی کارخانہ نہیں چلتا، کوئی مشن نہیں چلتی، ہر چیز آج کرنٹ سے چلتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کرنٹ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کرنٹ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لائٹ سے کام چلتا ہے تو 3 لائٹ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک مقام مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، ایک فین میں 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، تو 2 فین جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہر مقام پر ہم گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، جہاں بھی رہیں، کرنٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ کرنٹ کے معاملے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے ہم کو بچنا ہے۔ ایک اور مظہر اسراف اور فضول خرچی کا اس وقت ہوتا ہے جب ہم گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، جب ہم گھر بناتے ہیں۔ گھر ایک بہت ضرورت ہے، بہت ضروری چیز ہے زندگی میں۔ گھر کے بغیر انسان کیسے جی سکتا ہے، کیسے آرام کر سکتا ہے؟ گھر بنانا زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن گھروں کے بنانے میں بھی بہت زیادہ لوگ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ گھر بنانے میں جتنا روپیہ خرچتے ہیں، گھر کو ڈیکوریشن میں اتنا روپیہ خرچتے ہیں لوگ۔ تو گھروں کو بنانے کے سلسلے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ ایسا گھر بناتے ہیں گویا کہ یہ ارمانوں کا تاج محل ہے، اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم عاد ایسی قوم تھی جو سنگ تراشی میں بڑی مشہور تھی۔ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے بیل بوٹے بنا کے خوبصورت بنانا، بڑی بڑی عمارت بنانا ان کی پہچان تھی۔ بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ اور قوم عاد کی طرف جو نبی بھیجے گئے ان کو کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قوم عاد کیسی قوم تھی؟ قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، ان کی فنکاری، ان کی ہنرمندی کی تعریف کرتا ہے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی لم یخلق، یہ ایسی قوم ہے کہ دنیا میں ایسی قوم، اتنی طاقتور قوم آئی نہیں۔ ایسا فنکار ان کے پاس تھا،
بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے پتھروں کو تراش کے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم ایسے مکان بنا رہے ہو گویا کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، ایسا لگتا ہے کہ تم ان بلڈنگوں میں، ان عمارتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اتنی مضبوط عمارتیں تم بنا رہے ہو۔ تو لہٰذا ہم کو عمارتوں کے بنانے کے سلسلے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اسراف اور فضول خرچی ناجائز راستوں میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان خرچتے ہیں، بیڑی جلانے میں، سگریٹ جلانے میں، گھٹکا چبانے میں، پان پراگ کھانے میں، شراب پینے میں، ڈرگز کا استعمال کرنے میں، بہت سارے لوگ اسراف۔ آپ یاد رکھیے یہ سب چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، کھانے کی پینے کی چیزیں، یہ انسان کو اندر ہی اندر بیمار بنا دیتے ہیں اور کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اس میں تو روپیہ خرچتے ہیں، پھر بیمار ہونے کے بعد ہسپتال جا کر پھر روپیہ خرچتے ہیں۔ کتنا اسراف ہوا؟ ڈبل اسراف ہوا۔ ایک تو یہاں اسراف کرتے ہیں، پھر ہسپتال کو جاتے ہیں بیماریاں مولنے کے بعد، بیماریاں اپنی ہاتھوں سے خریدتے ہیں اور ہسپتال جا کر اور زیادہ روپیہ خرچتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک طرف بھوکے لوگ مر رہے ہیں، ڈسٹ بین کے پاس بیٹھ کے بچا ہوا چن کے کھا رہے ہیں، اور ایک طرف لوگ شادی محلوں میں اتنا بیکار کر رہے ہیں کہ ہر برتن میں کھانا لے جا کے پھینک رہے ہیں۔ معلوم ہے اتنے آئٹم کوئی انسان کھائے گا نہیں، پھر بھی ہر برتن میں کچھ آئٹم چھوڑتے ہیں، لوگ لے جا کے پھینکتے ہیں۔ ایک طرف حالت یہ ہے کہ اتنے لباس ہیں کہ ان کو خبر نہیں، اور ایک طرف لوگ ننگے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو حالت یہ ہے بڑی بڑی عمارتوں میں اسراف کرتے ہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے مکان تک نہیں، وہ پلیٹ فارم پہ اخبار بچھا کے سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے سو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا سردی میں ہیں جتنے بھی بیگانہ لباس، سردی میں کتنے ہی ہیں بیگانہ لباس، جتنی بھی چادریں ہیں مزاروں سے کھینچ لو، جتنی بھی چادریں ہیں مزاروں سے کھینچ لو۔ لوگ مزاروں پہ لے جا کے چادر ڈالتے ہیں، مزار میں جو انسان ہیں، جو بھی بزرگ ہے، نیک ہے، متقی ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو مزار کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو چادروں کی ضرورت ہے۔ کتنا اسراف کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سندر ڈالنا، پھول ڈالنا، اود بتی ڈالنا، کیا کیا لگاتے ہیں، کتنا روپیہ لوگ برباد کرتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کو لے جا کر دیجیے، آپ مٹی کے حوالے کیوں کرتے ہیں پیسے؟ مٹی کے اندر جو انسان دفن ہے اس کے لیے دعائیں کیجیے، دعائیں اس کو پہنچیں گی۔ آپ وہاں جا کے پیسہ بیکار کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں۔ تو یہ اسراف اور فضول خرچی کے کچھ مظاہر ہیں، اور اسلام بخیلی سے بھی منع کرتا ہے۔ اسراف کا اپوزٹ ہے بخیلی، اسلام بخیلی سے منع کرتا ہے۔ ضرورت کے لیے کھانا چاہیے، ضرورت کے لیے پینا چاہیے، ضرورت کے لیے اچھا مکان بنانا چاہیے، ضرورت کے لیے سواری خریدنا چاہیے۔ اتنے بخیل کیوں بنتے ہو کہ ضرورت کی چیزیں بھی گھر میں لاتے نہیں، بھوک لگتی ہے کھاتے بھی نہیں، بیوی بچوں کو لا کے اچھا کھلاتے بھی نہیں۔ بخیلی کو بھی اسلام ناپسند کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان بیلنس یہ اسلام کا مذہب ہے، جس کو راہ اعتدال ہم کہتے ہیں۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آئے، پیارے نبی ذرا منہ پھیر لیے۔ صحابی سمجھدار تھے، سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا لباس اچھا نہیں لگا، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کس کے پاس پیسہ ہے، کون پہن سکتا ہے اچھا لباس۔ پیارے نبی منہ پھیر لیے، صحابی سمجھ گئے، سیدھے گھر گئے اور اچھا لباس پہن کے، عمدہ لباس پہن کے آئے، اور پیارے نبی کے پاس آئے تو پیارے نبی نے ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں میں یہی چیز دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، نعمت کا اثر زندگی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو استعمال کرو، لیکن فضول خرچی نہیں کرنا، نہ بخیلی کرنا ہے نہ فضول خرچی کرنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیانی راستہ اسلام اس کو تعلیم دیتا ہے۔ محترم حضرات، بات کو ختم کرنے سے پہلے دو تین باتیں
استقبال رمضان کے حوالے سے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے آنے والا جمعرات سے ہی ہمارا روزہ شروع ہو جائے۔ جمعرات جو ہے ڈاؤٹ کا دن ہے، یوم الشک جسے کہتے ہیں۔ جمعرات کو روزہ پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعہ کے لیے جمعہ کا دن تو روزہ پکا ہے۔ تو آنے والے جمعے سے ہم رمضان کو شروع کرنے والے ہیں یا جمعرات سے شروع کرنے والے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ ہاں، رمضان کی تیاری کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا تیاری کرتے؟ کھانے پینے کی تیاری، خوب کھانا لا کے گھر میں رکھتے۔ ہاں، کیا بونڈے کیسے بنائیں گے، گوشت کے کیا کیا قسم بنا سکتے ہیں، کیا کیا ڈش بن سکتے ہیں، ہمیشہ ان کو 11 مہینے جیسے کھائیں نا، رمضان میں بھی یہی فکر ہے، کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں بعض لوگ۔ یہ رمضان کی تیاری، یہ مومنوں کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری حقیقت میں یہ ہے کہ آپ رمضان کے لیے ذہن سازی کریں، نیک جذبات کے ساتھ ارادے کریں کہ میں آنے والے رمضان میں قرآن ختم کروں گا، آنے والے رمضان میں میں مکمل روزے رکھوں گا، آنے والے رمضان میں میں تراویح کی نماز کی پابندی کروں گا۔ تو رمضان کی تیاری ہم سب کو کرنا ہے۔ ہاں، کھانا پینا تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی کے لیے آپ ریشن لا لیجئے رمضان سے پہلے۔ آپ کپڑے خریدنا ہے تو رمضان سے پہلے خرید لیجئے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان سے پہلے کپڑا نہیں خریدتے، کیا کہتے ہیں، نہیں رمضان میں اچھے نئے ماڈل کے کپڑے آتے ہیں، اس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، سستے میں ملتے ہیں، اس لیے رمضان میں ہم شاپنگ کریں گے۔ عبادت کا وقت ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا، روزے کی حالت میں ہیں آپ، ایسے وقت میں یہ شاپنگ مال گئے، وہ شاپنگ مال گئے، یہ شاپنگ مال گئے، نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے عید کے کپڑے خرید کے رکھ لیجئے آپ۔ رمضان یہ خالص عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کو عبادت کرنے کے لیے آپ استعمال کیجئے۔ 11 مہینے ہم کھائیں پئیں، رمضان میں بھی کھانے کی فکر ہو، سحری میں کیا کھائیں، افطار میں کیا کھائیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ کھانے پینے کے معاملے میں اسلام بیلنس رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، وہ پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ہم سب یہ عزم کر لیں کہ ہرگز ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے تو بی پی 20 سال سے ہے، میں فلاں بیمار ہوں، ایڈوانس میں ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو روزہ نہیں رکھوں، کسی اور سے روزہ رکھاؤں گا۔ کیوں آپ اتنا ڈرتے ہیں؟ آپ پہلے اللہ پر اچھی نیت تو کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے اچھا ارادہ تو کرو، اللہ آپ کو ساتھ دے گا، آپ کی بیماریوں کو شفا دے گا۔ کتنے شوگر پیشنٹوں کو ہم دیکھتے ہیں، بی پی شوگر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، الحمدللہ 30 روزے رکھتے ہیں صحت کے ساتھ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی بیمار ہیں، کوئی بات نہیں، آپ روزے کا ارادہ کیجئے۔ ہاں دیکھیے، شام تک رہ سکتے ہیں تو رہ جائیے، 1-2 روزے ذرا تکلیف ہو سکتے ہیں، لیکن شام میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالت خراب ہے، صحت بہت بگڑ رہی ہے، اندر سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دیجئے، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ تو اچھا ارادہ کیے، آپ کوشش کیے، پوری کوشش کیے روزہ رکھنے کی، روزہ بھی سحری بھی کر لیے، پھر بھی نہیں ہوتا ہے، شام تک رہنا مشکل ہے، جان کا خطرہ دکھتا ہے آپ کو، فوراً روزہ توڑ دیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنے طرف سے کسی اور کو روزہ رکھوائیے، فدیہ دیجئے۔ پہلے ہی یہ سوچ لینا کہ میں بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ سوچ غلط ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ بیمار ہیں وہ لوگ بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، مجھے صحت دے، مجھے شفا دے، اللہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی روزہ رکھوں گا،
میں بھی سحری کروں گا، میں بھی تراویح پڑھوں گا، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اے اللہ یہ عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، مجھے عبادت کرنے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ آپ عزم کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وقت نے جتنا ہم کو ساتھ دیا میں نے آپ کو باتیں بتایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اسراف اور فضول خرچی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی نعمت پیسے کو جو کہ اس کی امانت ہے، پیسے کو جائز راستوں میں ضرورت کے مطابق خرچنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز راستوں میں خرچنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کو نیک جذبات کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے نصیب فرما، رمضان کی تراویح نصیب فرما، صحت کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔